بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. آج کی اس نشست میں انہی مبارک آیات کی روشنی میں چند ضروری گزارشات عرض کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت مبارکہ سورہ توبہ 10ویں پارے کی ہے. ارشاد باری تعالی ہے الا تنصروه فقد نصره اللہ، کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ نے ان کی مدد کی. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس وقت کی جب کافروں نے انہیں نکالا. ثانی اثنین، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکالے جانے کے بعد دو لوگوں میں سے دوسرے تھے. ثانی اثنین، دو شخص نکلے ہجرت کے موقع پر اور ان دو میں سے دوسرے حضور تھے جنہیں اللہ نے مدد کی. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ،
وہاں سے انہیں نکالا گیا اور وہ غار میں پہنچے، وہ دونوں غار میں پہنچے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے غار میں یہ کہہ رہے تھے، لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے سکون نازل کیا، علیہ، ان پر، اس غار میں، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان لشکروں کے ذریعے ان دونوں کی مدد کی جو لشکر نظر نہیں آ رہے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی پلاننگ اور حکمت عملی کو اللہ نے نیچے کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے اور اپنے منصوبے کو بالادست اور حاوی کر دیا۔ تو فرمایا کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت نہیں کرو گے تو بھی اللہ ان کی مدد اور نصرت کرے گا۔ اگر تم حضور کے معاون بنو گے، مدد کرنے والے بنو گے، تو خود یہ تمہارے لیے ایک اعزاز بنے گا، خود تمہارے لیے یہ چیز ایک امتیاز اور ایک تمہاری شناخت اور ایک تمہاری پہچان کی چیز بنے گی۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدد اور نصرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شناخت کو بنایا، ان کی پہچان کو قائم۔ دوسری آیت مبارکہ تیسرے پارے کی ہے، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے ہم بچائیں گے، الاتقى، شخص کو جو تقوی اختیار کرے گا، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تقوی اختیار کرنے والا شخص کون ہوتا ہے؟ یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، یتزکیٰ، تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنے دل کو پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس مال کو خرچ اس لیے نہیں کرتا کہ کسی کا اس پر احسان ہے اور وہ اس احسان کا بدلہ چکا رہا ہو، ایسا اس کے خرچ کرنے کے پیچھے یہ نیت نہیں ہوتی کہ کسی نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، کہ کسی کا مجھ پر احسان ہے، کہ کسی کی میرے ساتھ کوئی اچھائی ہے اور میں اس مال کو خرچ کر کے اس کی اس نیکی کا اسے بدلہ دے رہا ہوں، یہ چیز نہیں ہوتی۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے احسان کی ان چیزوں سے ماورا ہو کر انسان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ شخص تقوی کے مرتبے پر فائز ہے۔ فَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ایسے آدمی کے لیے خوشخبری ہے، ایسے آدمی کے لیے بشارت ہے کہ اللہ اسے اپنی رضامندی کی سند عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائیں گے اور اللہ اس شخص سے راضی ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات کی چند آیات کریمہ ہیں جن کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے حوالے سے گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم دیا کہ جو احکامات اور ہدایات وحی کے ذریعے آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں، آپ ان پیغامات کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں، اس کی دعوت دیں، اس کی طرف بلائیں۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو چیزیں آپ کو عطا فرما رہے ہیں آپ وہ لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت کے عمل کا آغاز فرما دیا، دوسروں تک ان باتوں کے پہنچانے کے عمل کا آغاز فرما دیا۔ دعوت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ کچھ عرصے تک دعوت کے اس عمل کو مخفی رکھنا ہے، پوشیدہ رکھنا ہے، غیر اعلانیہ طور پر کچھ عرصے تک دعوت کا یہ عمل سر انجام دینا ہے۔ کسی خوف کی بنا پر یہ چیز نہیں تھی، کسی ڈر کی بنا پر یہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ حکمت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ کوئی مصلحت تھی جس مصلحت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور اس حکمت اور مصلحت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز پر مأمور فرمایا کہ اپنے خاص تعلق اور اعتماد والے جو لوگ ہیں، جن کے ساتھ آپ کو خاص طرح کی انس ہے، مناسبت ہے، طبی طور پر مزاج کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے، قربت کا، اعتماد کا، افہام و تفہیم کا، سمجھنے اور سمجھانے کا، جن کے درمیان آپ کو تعلق ہے، آپ آغاز میں دعوت کے اس عمل کو صرف ان لوگوں تک محدود رکھیں، ان تک پہنچائیں۔ کھلم کھلا اعلانیہ طور پر ہر شخص تک دعوت کے اس بات کو مت پہنچائیں، بلکہ جو مخصوص لوگ جن کے اور آپ کے درمیان ایک انس کا اور مناسبت کا تعلق ہے، ایک مزاج کو سمجھنے کا تعلق ہے، آپ آغاز میں صرف ان تک دعوت کے اس پیغام کو پہنچائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلی خواتین میں اسلام قبول کرنے والی بنی، تک پہنچایا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد انہی کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 صاحبزادیاں تھیں، انہیں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر اس وقت 10 سال تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا، تو انہیں اللہ نے یہ اعزاز دیا۔ بڑی عمر کے لوگوں میں، بالغ جو لوگ تھے، ان میں سب سے پہلے یہ اعزاز اور شرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے بڑے چنے اور گنے لوگوں میں سے تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا، تجارت کا عمل اور تجارت کا کام یہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی اس دعوت سے پہلے کا ایک رفاقت کا اور گہری دوستی کا تعلق تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بہت ساری خصوصیات تھیں، اور ان خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے انہیں نسب کا جو علم ہے، اس علم میں جو چند گنے چنے لوگ تھے جو اس نسب کے علم کو پورے طور پر جانتے تھے،
ان میں سے ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علم الانساب، نسب کے علم کے ماہر، کسی بھی خاندان، جتنے خاندان اس زمانے میں بستے تھے، ان خاندانوں میں سے کسی بھی خاندان کی تاریخ ان سے پوچھی جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر اس خاندان کی پوری تاریخ لوگوں کے سامنے رکھ، اس کے باپ کا نام یہ تھا، اس کے دادے کا نام یہ تھا، اس کے پردادے کا نام یہ تھا، یہ علم تھا۔ اب اس کی اہمیت ختم ہوگی اور اب ہم میں سے صرف اپنے خاندان کے چوتھے آدمی کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو کسی کو نام نہیں آتا۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے، دادا کا نام، پردادا کا نام، اور پردادا سے اوپر کے نام کا علم عام طور پر نہیں جاننا چاہیے۔ ان چیزوں کی بھی معلومات انسان کو رکھنی چاہیے۔ اپنے خاندان کی جو کم از کم جو اپنے خاندان کی تاریخ ہے، اس تاریخ سے انسان کو واقفیت ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس علم میں سے وافر حصہ عطا فرمایا، اور اس زمانے میں قریش کے لوگوں میں اور عربوں میں اس علم کی خاص اہمیت تھی۔ کسی کی علمیت کو اگر جھانچنا ہو، تولنا ہو، اس کا وزن کرنا ہو تو اسی چیز کا جائزہ لیتے تھے کہ یہ نسب کا جو علم ہے اس علم کو رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس علم کو جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ قریش کے آدمی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب ساتویں پشت پہ جا کے ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ نسب ہے ان میں ساتویں پشت پہ ایک شخص آتے ہیں، مرہ۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب ساتویں پشت پہ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا۔ تو یہ اسلام لانے سے پہلے ان کی زندگی کے حالات اور احوال تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد تشریف لائے، دعوت کے عمل کا آغاز فرمایا تو مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب دعوت کے اس پیغام کو رکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ پہلے سے غور اور فکر میں رہتے تھے کہ سچا مذہب کون سا ہے، اس کی تلاش میں رہتے تھے، تو پہلے سے اس غور و فکر کے نتیجے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رکھا تو فوراً اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہو گئے، تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو گئے، بلا کسی قیل اور قال، اور یعنی ایک ایسے اعتماد اور یقین کی قوت سے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سرفراز فرما دیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے دعوت رکھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں اتنے ارشادات ادا ہوئے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، ہر انسان کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، جس نے بھی میرے ساتھ نیکی کی ہے، جس نے بھی میرے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، جس نے بھی میری مدد کی، میرا تعاون کیا، میرے ساتھ نصرت کا معاملہ کیا، ہر انسان کے احسانات کا بدلہ میں نے اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے شخص ہیں جن کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا۔ اور فرمایا کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اتارے گی۔ انہوں نے میرے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں، انہوں نے میرا جو ساتھ دیا ہے، انہوں نے جو میری نصرت کی ہے، انہوں نے جو میری مدد کی ہے، انہوں نے ہر مصیبت میں اور تنگی میں میرے ساتھ سینہ سپر ہو کر جو کھڑے ہوئے، ان کے ان احسانات کا بدلہ
میں نہیں اتار سکتا، اللہ تعالیٰ اتار، اس کی جزا انہیں اللہ تعالیٰ ہی پورے طور پر عطا فرمائیں گے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہت ساری ان کی زندگی کی خصوصیات ہیں، سیدھا سیدھا چند چیزیں جو ہیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک ان کی زندگی کی بڑی خصوصیت تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ خصوصیت یہ تھی کہ اسلام کے آغاز میں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جن کمزور، غریب اور نادار لوگوں پر ان کے آقا اور مالک ظلم ڈھاتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب کھلے دل سے مال اور دولت کو خرچ کر کے ان کے ظلم و ستم سے ان کو نجات دلاتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کی خصوصیت۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اس قبائل کے نظام میں سست پناہی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اسلام قبول کیا، اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے، اور جس شخص کے وہ تھے امیہ بن خلف، اس کو جب پتا چلا تو اس نے طرح طرح کے مظالم ڈھانا شروع کیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کشتی باں بنے، انہوں نے ان کے سر پر سرپرستی کا اور شفقت کا ہاتھ رکھا اور بے انتہا مال اور دولت خرچ کر کے انہیں اس ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ ایسے ہی بے شمار لوگ ہیں جن کو مورخین نے ذکر کیا کہ جن کی آزادی اور رہائی میں، کہ جو ظلم و ستم اسلام کی وجہ سے سہ رہے تھے، ان کی رہائی اور آزادی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار رہا ہے۔ ان کی اسی خصوصیت کی وجہ سے قرآن مجید کی جن آیات کا ترجمہ میں نے پیش کیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات کا نزول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت میں ہوا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ہم جہنم کی آگ سے بچائیں گے اس شخص کو جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ اور پھر آگے اس کی وضاحت کی، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی شخص کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس احسان کو وہ اتارتا ہے مال خرچ کرتے۔ یعنی ان غلاموں کا، ان کمزور اور بے کس لوگوں کا حضرت ابوبکر پر کوئی احسان یا نیکی نہیں تھی کہ جس نیکی اور احسان کے بدلے حضرت ابوبکر انہیں رہائی دلائیں، جس نیکی اور احسان کے بدلے حضرت ابوبکر انہیں آزادی دلائیں، ان کا کوئی احسان نہیں تھا۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اللہ کی رضا مقصود تھی، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود تھی۔ ایسے توقعات، ایسے امکانات سے ماورا ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اصل خرچ کرنا ہوتا ہے، کہ نہ جہاں سے نہ انسان کو احسان جتلانا ہو، جہاں سے انسان کو نہ بدلہ، نہ تعریف، نہ توصیف، نہ ستائش، کسی چیز کی خواہش اور تمنا نہ ہو، وہ خرچ کرنا اصل خرچ کرنا ہو۔ کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یہ زندگی کی ایک خصوصیت تھی کہ اپنے اللہ کی دولت جو اللہ نے انہیں بخشی تھی، جو مال عطا فرمایا تھا، اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کر، کھلے دل کے ساتھ خرچ کرنا۔ پھر ہجرت کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت انہیں نصیب ہوئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔
اور اللہ نے مدد کی جب یہ نکلے ہجرت کے سفر پر. ہجرت کے سفر پہ جب نکلے تو دو میں سے دوسرے یہ تھے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو یہ کہہ رہے تھے, اپنے ساتھ چلنے والے کو یہ کہہ رہے تھے لا تحزن, غم مت کرو, ان اللہ معنا, اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اللہ نے انہیں خصوصیت عطا فرمائی, یہ اعزاز عطا فرمایا کہ سب سے پہلے مردوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے, اور پھر عمر بھر نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی دوستی اور رفاقت کا تعلق قائم کیا, اور اس دوستی اور رفاقت کے تعلق کا حق ادا کیا. اس کا پھر جو حق بنتا تھا, اس کی پھر جو قیمت بنتی تھی, اس قیمت کو ادا کیا, اس حق کو ادا کیا. محض ایک رسمی اور ایک روایتی اور ایک مصنوعی اور ایک بناوٹی تعلق نہیں تھا, ایک مصنوعی کا تعلق, ایک روایتی کا تعلق وہ نہیں, بلکہ دل اور جان سے اپنی جان پر کھیل کر اس کی جو قیمت بنتی تھی وہ قیمت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قیمت کو ادا کیا, جس کے نتیجے میں انہیں وہ تمام چیزیں حاصل ہوئی جو آج امت میں ان کے حوالے سے سمجھی جاتی ہیں. کہ عمر بھر کی ان کی لٹائی ہوئی دولت, ان کی ادا کی ہوئی قیمت تھی, جس قیمت کے بدلے آج امت میں جب ان کا نام آتا ہے تو سب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عزت, تکریم, اعزاز, مقام, شرف, فضیلت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاکیزہ شخصیات کی سیرت کو سنوارنے کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم, کر دے میرے آقا اب نظر کرم.